سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، وہ ذات جو مصطفیٰ کے ہم سفر ہیں، ایسی ذات کہ جب ایمان لائے، اظہار ایمان کیا، تو اس وقت پورے عرب کے اندر سب سے مالدار ہستی وہ سیدنا ابوبکر کی ہستی تھی. اور جب وصال کا وقت آیا تو خریدنے کے لیے 2 دینار بھی نہیں ہیں، 2 دینار بھی موجود نہیں کہ ابوبکر صدیق کیا پیغام دے رہے ہیں. خلیفہ وقت ہو کر، خلیفہ رسول ہو کر، حاکم وقت ہو کر امت کے حکمرانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. وہ ابوبکر جب اس دنیا سے جا رہا ہے، نئی چادر رسول نہیں کرتا کہ اس نئی چادر کا حقدار ابوبکر نہیں مصطفیٰ کی امت کے افراد ہیں. اور آج ہمارے حکمران ہیں، اس قوم کی چادریں چھین رہے ہیں، اس قوم کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں، لہو پی رہے ہیں. آج کے حکمران اس قوم کو کس ذلت و رسوائی کے گہرے گہرے میں بیچ رہے ہیں کہ قوم کا مال شیر مال سمجھ کر ہضم کیا جا رہا ہے، اور قوم کو بھوک کی اور پیاس کی دلدل میں پھینکا جا رہا ہے، ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھینکا جا رہا ہے. آج کے حکمران اگر ذلت اور رسوائی کی طرف سفر کر رہے ہیں، انہیں عروج کا سفر کرنا ہے تو وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آئے. جو آخری وقت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو پیغام دیا ہے اپنی بیٹی کے ذریعے، امت کے حکمرانوں کو پیغام دیا ہے اپنی بیٹی عائشہ کے ذریعے سے. وہ پیغام کیا ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو قوم کا مال قوم کو دے کر جاؤ، اپنے ساتھ لے کر نہ جاؤ. لیکن آج ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اور پھر ہماری بھی ستم ظریفی کیسی ہے، ہمارا بھی بولا پن کیسا ہے، ناسمجھی کیسی ہے کہ پھر بھی ان کے پیچھے ہی لوٹتے ہیں، پھر بھی انہیں کو ووٹ دیتے ہیں جو سارا سال 2 سال 5 سال ہم پر بھوک مسلط کرتے رہتے ہیں، ہم پر پیاس مسلط کرتے رہتے ہیں، غربت مسلط کرتے رہتے ہیں. اور جب الیکشن کا وقت آتا ہے پھر ووٹ نہیں دو. نہ، یہ سمجھدار لوگوں کا وطینہ نہیں ہوتا جو تمہیں ذلت اور رسوائی میں پھینکے اور پھر آپ اس کو تخت پر بٹھا دیں. کتنے سادہ ہیں میر بیمار ہوئے جس کے سبب، یہ قوم کتنی سادہ ہے، کتنے سادہ ہیں میر بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اقتدار کے لونڈے سے دعا دیتے ہیں، جس کے سبب کی امت بیمار ہوئی ہے، ذلت اور رسوائی کے گہرے میں گری ہے، بھوک اور پیاس کی قلت میں گری ہے. آج ملک کے اندر کچھ نہیں ہے، ہر طرف دہشت گردی ہے ان حکیموں کی وجہ سے جو امت کے حکمران ہیں، جن کی وجہ سے امت بیمار ہوئی ہے اور پھر امت اسی کو اپنا حکیم جانتی ہے، اسی سے دارو لے رہی ہے. اور ایسی امت جو ایسے ہی حکیموں سے دعا لے گی اس کا انجام سوائے موت کو کچھ نہیں ہے، سوائے موت کی اور کچھ نہیں ہے. جس بیمار سے، جس پر حکیم سے انسان بیمار ہوتا ہے، اگر اسی سے دوائی لیتا رہے تو ایک دن آئے گا کہ وہ قبر کے اندر چلا جائے گا. اور جس حکمران سے ملک بیمار ہو جائے، ملک کی عوام بیمار ہو جائے تو پھر اسی سے دوائی لیتا رہے انسان، اسی کے پیچھے بھاگتا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ ذلت اور رسوائی کے آخری گڑھے میں یہ قوم کی امت گر جائے گی. قبل اس سے کہ یہ رسول ہاشمی کی قوم، قبل اس سے کہ رسول عربی کی قوم، یہ اسلام کے ثبوت، قبل اس سے کہ ذلت کے گڑھے میں گرے، آؤ اپنا آقا و مولا مصطفیٰ کو مانے، ابو بکر کو مانے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. اگر ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ذلت اور رسوائی نہیں، فوج سریہ ہمارا مقدر ہوگا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کوئی بھی باخبر مسلمان، غیرتمند مسلمان وہ اس سے ناواقف نہیں ہے. کبھی ہمارے انتہائی حساس اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، کہیں مسجدوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں امام بارگاہوں پر بم پھینکے جا رہے ہیں، کہیں درباروں پر
بم پھینکے جا رہے ہیں، کئی فوج کے ٹھکانوں پر، پولیس کی تربیت گاہوں پر یہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ پیشہ کرنے والے ہمارے اپنے ہی ہیں، استعمال ہونے والے اپنے ہی ہیں، لیکن استعمال غیر کروا رہے ہیں، یہ غداری اپنے کر رہے ہیں، مال لے کر اپنی عزت بیچنے والے ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ کوئی مسلمان اپنی غیرت کو نہیں بیچتا، اپنی قوم کو نہیں بیچتا، اپنے ملک کی مٹی کو نہیں بیچتا، وہی بیچتا ہے جس کے اندر غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے حملوں کے بعد جو کراچی کے بیس کیمپ پر حملہ ہوا ہے، اتنے بڑے حملے کے بعد قوم کے حکمران اگر خاموش رہے ہیں تو ان کی خاموشی کا سبب کیا ہے کہ ان کے اندر سے غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اگر ان کے اندر غیرت ہوتی، حکمرانوں کے اندر غیرت ہوتی، تو کوئی حاکم بولتا، کوئی صدر بولتا، کوئی وزیر اعظم بولتا، کوئی اپنے عہدے سے استعفا دیتا۔ کسی نے نہ استعفا دیا ہے نہ بیان دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے سینوں کے اندر سے غیرت ختم ہو چکی ہے، وہ بغیرتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ بغیرتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے بغیرت حکمرانوں کو ہم نہیں مانتے اور نہ ان کی رعایا میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارے آقا مولا وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ ہمارے آقا مولا کون ہے؟ وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، اور وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ایسے بغیر حکمرانوں کی ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جسے قوم کا درد نہیں، قوم کے افراد کا درد نہیں، بھوکے پیاسے لوگوں کا درد نہیں، ان ماؤں کا درد نہیں جو اپنے بچوں کو سریعام بیچ رہی ہیں، ان قوم کی بیٹیوں کا درد نہیں جو مال و دولت کے لیے اپنی عزت کے نام سے کام چیزیں دیکھ رہی ہیں۔ ایسے حکمرانوں پر ہزار لعنت ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے قوم کی عزت بک رہی ہو اور قوم کا وقار بک رہا ہو، ایسے حکمرانوں پر ہزار لعنت۔ حکمران تو وہ ہوتے ہیں جو قوم کا مراد اب کرتے ہیں، قوم کا وقار اب کرتے ہیں، وہ حکمران ہوتے ہیں، وہ لیڈر ہوتے ہیں۔ اور جو قوم کو گھڑے میں پھینکتے ہیں، ذلت و رسوائی میں جا کر پھینکتے ہیں، وہ حکمران نہیں ہوتے، وہ راہبر ہوتے ہیں۔ وہ راہبر نہیں، وہ راہبر ہوتے ہیں۔ یہ راہبر نہیں، یہ راہبر ہے۔ لباس راہبروں جیسا ہے، عادتیں راہبروں جیسی ہیں۔ جو بھی آتا ہے قوم کا مال لوٹتا ہے، پیسہ لوٹتا ہے اور اپنے ان باپوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ قوم کو سمجھنا چاہیے یہ درد دل ہے، یہ وہ سینے کی آگ ہے جو ہمارے لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کو آگے پھیلانا چاہتا ہوں، آگے لگانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ غیرت کی آگ امت کے ہر فرد کو لگے اور اس کے اندر غیرت آئے، غیرت آئے۔ جب یہ حملہ ہوا میں بات کے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں پاکستان کے رہنے والے لوگ اپنے ملک کے بارے میں اتنے حساس نہیں کہ جتنے ہمارے پاکستانی وہاں بیرون ملک میں حساس ہوتے ہیں۔ ادھر کراچی میں وہ بیس کیمپ پر حملہ ہوا، دیکھیں نا، 4 وہ دہشت گرد تھے، کتنے 4 دہشت گرد تھے، اور ادھر ہمارے پاس کیا تھا؟ سارا کچھ تھا، پوری پولیس، پوری فوج، پوری نیوی، پوری عسکری قوتیں ہمارے پاس، اور وہ 4 دہشت گرد کتنے گھنٹے بولو یار، ٹی وی دیکھتے ہو نہیں دیکھتے، میڈیا دیکھتے ہو کتنے گھنٹے؟ 16 گھنٹے ہوتا ہے۔ اور پھر نشان حیدر دیا جا رہا ہے، تمغہ جرأت دیا جا رہا ہے۔ 4 بندوق کو مارنے کے لیے سارا ملک لگا ہوا ہے اور 16 گھنٹے وہ مار نہیں سکتے، اور پھر تمغہ حیدر نشان جرأت دیا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں نشان جرأت ان کو دینا چاہیے، 4 کو ان کو دینا چاہیے تھا، اور خود پانی پیالے میں ڈال کر ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ جو 4 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں ہم عسکری قوت ہیں، ہم عسکری قوت ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اگر تم قوم کی حفاظت نہیں کر سکتے، قوم کے ساتھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی حق نہیں کہ اس قوم پر
हुकूमत करो, इस मुल्क पर हुकूमत करो, तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कोटना देना चाहता हूँ। आपने फरमाया अगर दरियाए दजला के किनारे एक कुत्ते का बच्चा वो भी भूख और प्यास की वजह से मर जाता है तो कल क़यामत में लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो कि हम मुसलमान हैं ना, ऐसी तुम ऐसी मुसलमानी पर साथ लानत है, ऐसी मुसलमानी पर। मुसलमान बनना है तो अबू बकर और उमर के गुलाम करो, फिर तुम्हें मुसलमानी आएगी। और हमें भी अब शऊर सीखना चाहिए, इस कौम को भी बाशऊर होना चाहिए। कब तक गैरों के इशारों पर चलते रहोगे? कब तक ये धोखे खाते रहोगे? उठो, होशियार हो जाओ, अपने दबाव को इस्तेमाल करो, अपने ईमान को इस्तेमाल करो। अपनी कौम को न बेचो, अपने मुल्क को न बेचो, अपनी गैर को न बेचो। अगर एक तरफ हजारों डॉलरों की नार हो और दूसरी तरफ कौम की गैरत हो तो हजारों डॉलरों और दीनारों को लात मार देनी चाहिए और कौम की गैरत की तरफ रहना चाहिए। अगर ऐसी बात हमारे अंदर आ गई तो हम बाकी कौम हैं जिन्हें कौम कहा जाता है, जिसे नेशन कहा जाता है। अगर ये चीज हमारे अंदर नहीं तो ना हम कौम कहलाने के हकदार हैं और ना नेशन कहलाने के हकदार हैं। हम तो जानवरों का रेवड़ है, हजूम है। कौम का एक मंशूर होता है, दस्तूर होता है, एक अमल होता है, एक उनका मंशूर होता है। कौम के अंदर एक गैरत होती है। अगर ये गैरत नहीं, जो दिल्ली गैरत है, जो दीनी गैरत है, तो फिर कौम नहीं, हजूम है, रेवड़ है जानवरों का, भेड़ बकरियों का रेवड़ है। हम रेवड़ ना बने, अल्लाह हम अशरफुल मखलूकात बने। अपने दिमाग को, अपने ईमान को, अपने कलर को, अपनी गैरत को इस्तेमाल करें। और अगर अपनी गैरत को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा। मैं ये पूरी सुबह मिंबर रसूल पर बैठ करके बात कर रहा हूं कि जो चीजें, जो असासे, जो सोर्सेज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, किसी और मुल्क के पास वो सोर्सेज, वो असासे मौजूद नहीं है। आप परेशान क्यों होते हैं? अगर कर्जे लेंगे तो मुल्क चलेगा ना, किसी के कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर गैरत आ जाए तो फिर कर्जे की जरूरत नहीं, और अगर गैरत ना आई तो फिर कर्जे ही करते, फिर मुताजी फिर मीर की मीर। और जब गैरत खत्म हो जाती है तो फिर इंसान जिल्लत और रुसवाई। यही वजह है कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने खुतबा दिया था तो आपने फरमाया था कि जिस कौम से जिहाद निकल जाता है, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बना दिया जाता है। जिसके अंदर से गैरत निकल जाती है उस कौम को भिखारी बना दिया जाता है। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर का खुतबा है, खुतबा खिलाफत, उसको पढ़ें। ऐसा खुतबा जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दिया है, आज तक कोई और खुतबा नहीं दे सका। अगर रहनुमाई लेनी है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के खुतबे से ले। चंद बातें मैंने अपने दर्द दिल की वजह से आप तक पहुंचाई थी। बैरूनी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से क्या बात हो रही है, हमारी कौम के बारे में क्या उनके रिमार्क्स हैं। अगर कोई भी गैरतमंद सुनता है तो उनको देखने को जी नहीं करता, जो भी गैरतमंद इंसान है। लेकिन कसूर हमारा अपना है, कसूर हमारा अपना है। हमने अपने वकार को खुद जोड़ किया है, जिल्लत और रुसवाई के गले में खुद छलांग लगाई है, खुद छलांग लगाई है। हमें चाहिए गैरतमंद कौम की तरह जिए और गैरतमंद कौम की तरह इस दुनिया से जाएं, शेर की तरह रहें और शेर की तरह जाएं। ये गैरतमंद कौम का वतीरा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बातों करने की तौफीक अता फरमाए। और बात लंबी को इस पर माफी चाहता हूँ।